اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین، مثال الذین لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ دانے کی مثال ہے، جیسے انبتت اس نے اگائیں، سبع سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلہ ہر بالی میں، 100 حبہ 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ اگایا، پھر 7 بالیاں، پھر 100 دانے، ایک دانے کی بدولت 700 دانوں سے ملے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرتے ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے جو جتنا چاہے۔ واللہ، اور اللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ٹھیک ہے رفیق صاحب، واسع یہ کون سا صیغہ ہے؟ رفیق صاحب، واسع کون سا جی صیغہ ہے؟ جی سر، واسنا جی غزالی، یہ اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول ہے۔ قربان صاحب، قربان صاحب ہے۔ قربان صاحب آپ چھٹیاں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی السلام علیکم جی قبلہ استاد گرامی، وہ بس نا کام دی کو مصروفیت بنی پی سی، کوئی عید آ گئی تا تھوڑے معاملات میں انشاءاللہ جنا جڑا سبق ہے انشاءاللہ پہ ٹھیک ریورس کر لیں گا انشاءاللہ، دعا فرمایا ٹھیک جی۔ ٹھیک۔ اسد صاحب، واسع کون سا صیغہ ہے؟ اسد صاحب جی۔ فیروز، اس میں فائل ہے استاد یہ اسم فاعل ہے۔ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں فاعل ہے بھائی۔ واسع داربن پڑھا ہے نا، یہ اس میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی الذین، یہ کون سا، یہ کیا ہے فیروز؟ الذین اسماء موصول۔ اس میں جی موصول، اسماء موصولہ استاد گرامی۔ اسما نہیں کہے گا، اب ایک کہنے اس کو کہیں گے اس میں موصول جمع اسم مذکر۔ موصول۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون پیچھے نہیں لاتے، ما انفقوا جنہوں نے خرچ کیا ہے، منن نہ احسان، ولا اذن نہ تکلیف، یہ پیچھے نہیں لاتے، دے کے جتلاتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، انہیں کسی چیز کا بھی کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ اسے کسی چیز کا غم ہے، کیونکہ خوف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، اور غم یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو ہوا اس کے، تو انہوں نے پچھلی کا غم ہے، نہ آگے آنے والے کا کوئی خوف ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ اور جس کے پاس خرچ کرنا نہیں ہے، پیسے نہیں، قول المعروف، اچھی بات ہے، وہ مغفرت، معاف کر دینا، خیر، یہ بھی بہتر ہے، من صدق، اس صدقے سے، یتبعھا، جس کے پیچھے اذن، تکلیف ہو۔ ایسا صدقہ دے کے پیچھے جتلانا، بھائی تو لنگڑا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو بڑا غریب آدمی تھا، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے وہ دیا، ہاں، تو اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے۔ ہاں، اس لیے صدقہ کر کے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ واللہ، اللہ غنی، بے پرواہ، حلیم، حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات باطل مت کرو، ضائع مت کرو، بالمن، احسان جتلا کے، والاذی، اور تکلیف دے کے، کالذی، پھر اس آدمی کی طرف ہوگے، ینفق مالہ، جو مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اس کا ایمان نہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور اس کا اللہ پر ایمان نہیں، اور نہ آخرت پر ایمان ہے۔ ومثلہ، بس مثل، اس کی مثال، کا مثل صفوان، ایک پتھر کی ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی آتی ہے، فاصابہ وابل، تو اس پر بارش آتی ہے، فترکوا، اس کو چھوڑ دیتی ہے، سلدا، صاف ستھرا پتھر ہے، اس پر بارش آئے گی بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ لا یقدرون علی شیء، تو کچھ نہیں پائیں گے، مما کسبوا، جنہوں نے کمایا ہے، یعنی جنہوں نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اسی طرح جیسے پتھر کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ واللہ، اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوموں کو۔ ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون اموالہم، جو اموال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، پہلے تھا ریا کے لیے، اب اللہ کی رضا کے لیے،
و तस्बीतन साबित कदमी मिन अनफुसिहिम अपने दिल से वो इस पर साबित कदम रहते हैं का मसली जन्नतिन एक बाग की तरह बेरबवा ऊंची पहाड़ी पर है असाबा वाबिल उसे तेज बारिश पहुंचती है फ़ातत उकला दे फ़ैन तो वो क्या करता है दुगना फल देता है फ़ैलम युसिबा अगर न पहुंचे वाबिल बारिश भी न पहुंचे उसको फ़तल तो उसके हल्की सी फुहार भी काफ़ी है क्योंकि ऊंचा है ना पहाड़ों पर फिर फुहार चलती रहती है वो हल्की फुहार उसके लिए काफ़ी है उससे भी उसको बड़ा फल मिलता है वल्लाहु बिमा तामलून बसीर अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसको अल्लाह तबारक व तआला देखने वाला है अयवद्दु अहदुकुम क्या तुम में से कोई चाहेगा अन तकून लहू जन्ना कि तुम्हारे लिए क्या हो बाग हो मिन नखीलिन खजूर का व अनाबिन अंगूर का तजरी बह रही मिन तहत उसके नीचे अनहर नहरें बाग हो और उसमें पानी की फरावानी हो लहू फिया में कुल्ली थमरात उसमें हर तरह के फल हों वसाबुल किब्र और उस आदमी को बुढ़ापा भी हो वलो ज़ुर्रियतुन दोफा और उसके बच्चे भी छोटे हों यानी कि एक आदमी है उसके पास बाग है और हर किस्म का उसमें फल भी है आदमी बूढ़ा है और उसके बच्चे छोटे हैं यानी कि उसके कमाने का सोर्स यही है ये बाग है अब आप बताएं कि सारी मेहनत उस बाप पे लगाएगा और कोई दूसरा कमाने का उसके पास कोई जरिया नहीं है फ़ासाब ऐसारुन तो उसमें आग बगोला आता है रात को ठीक है एक बगोला पड़ता है ठीक है तो फिर क्या होता है फीही नारुन उसमें आग होती है फ़ख्तरकत उसने उसको जला के राख कर देना होता है ठीक है अल्लाह की तरफ से कज़ालिक अब मुझे ये बताएं कि उसका होगा क्या यानी उसको कितनी हसरत होगी एक तो गरीब आदमी बूढ़ा आदमी है ठीक है जी कमाने का और कोई रास्ता नहीं सिर्फ ये बाग है बच्चे छोटे हैं तो रात को एक बगोला चलता है यानी एक समझो कि एक बड़ी हवा चलती है उसमें आग भी होती है सारा कुछ है तो उसके बाग को जला के राख कर देता है अब उसको कितनी हसरत होगी तो अल्लाह फरमाता है उस बंदे को भी ऐसी हसरत होगी जो जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया लेकिन रिया के लिए एहसान जतलाने के लिए वो भी ऐसा ही होगा कज़ालिक इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह बयान फरमाता है लकुम तुम्हारे लिए आयात आयतें लअल्लकुम ततफक्करून ताकि तुम और फिक्र करो ठीक है तो ये रुकू बहुत अहमियत का हामिल है इसको ज़रा गौर से याद कीजिएगा इसमें बहुत सारा सबक है बहुत सारी चीज़ें हैं सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन उबादत बिन सामित मिशकातुल मसाबी उबादा बिन सामित से रिवायत है काल कहते हैं काल रसूल सल्लल्लाहु मन शाहिद जिसने गवाही दी कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वहदहु अकीला ला शरीक ला उसका कोई शरीक नहीं व अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूल मोहम्मद उसके बंदे उसके रसूल हैं व अन्ना ईसा बेशक ईसा अब्दुल्लाह व रसूल अल्लाह के बंदे उसके रसूल है वब्नु मरी उम्मती और उसकी माँ ठीक है अमती व कलिमतहु और उसका कलाम है ठीक है अलकाह इला मरियम जो उसने अपनी मरियम की तरफ लिखा किया कुन अल्लाह ने फरमाया कुन हो जाए तो वो होगा रूह मिन और अल्लाह की तरफ से रूह है वल जन्नत वल नार हक़्क़ुन जन्नत और जहन्नम हक है ये भी ईमान का हिस्सा है अदखलहुल्लाहुल जन्नह पे अल्लाह ऐसे आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा अला मा कान मिन अमल अगर जो किस तरह अमल करे यानी वो अल्लाह पर ईमान लाता है मोहम्मद अरबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठीक है और ईसा अलैहिस्सलाम पर और आखिरत पर तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाएगा वान अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है अच्छा अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है काल कहते अतैतु नबी मैं नबी अलैहि सलाम के पास आया फ़कुल्त मैंने कहा उबसुत यमीनका अपना दाएं हाथ जरा बढ़ाइए नहीं या रसूलल्लाह फाला उबाय्यका ताकि मैं आपकी बैत करूं फबसत यमीनु आप अलैहि सलाम ने दाएं हाथ आगे किया फ़क़बत यदी कहते मैंने हाथ फिर पीछे कर लिया आप अलैहि सलाम ने हाथ आगे किया मैंने पीछे कर लिया फ़क़ाल आप अलैहि सलाम मालका या अमर तुझे क्या हुआ है कुल तो मैंने कहा अरद तो अन अश्तरी था मैं चाहता हूँ कि मैं एक शर्त लगाऊं फ़क़ाल आप अलैहि सलाम तश्तरी तो माज़ा किस तरह की शर्त कुल तो मैंने कहा यो फरली मेरी शर्त ये कि मेरी बख्शिश भी हो मैं ईमान लाया हूँ तो मेरी बख्शिश हो जाए काल आप फरमा अमा आलिम तो या अमर तुम्हें नहीं मालूम अन्नल इस्लाम बेशक इस्लाम यह दिमो गिरा देता है ख़त्म कर दे माकान कबलो जो उससे पहले गुनाह हो गए इस्लाम लाने से उस सारे गुनाहों से उपाक हो जाता है वह अन्नल हिजरत तहतिम और हिजरत इसी तरह गिरा देती है माकान कबला जो उससे पहले गुनाह हो चुके होते हैं वह अन्नल हज यह दिमु माकान कबल इसी तरह जो हज करता है उसके साथ गुनाह माफ़ हो जाते हैं ठीक हो गया
تو یہ بڑی برکت والی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فصل اول ہوگی۔ اب فصل ثانی، چلے فصل ثانی پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، قال کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل، مجھے ایسے عمل کی بات بتائیں، یدخلنی الجنہ، وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے، ویباعدنی فی من النار، وہ عمل کرنے سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، تم نے بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا ہے، وانه لیسیر، یہ تو آسان اس کے لیے ہوگی، علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ، جس پر اللہ آسانی کر دے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ عمل کرنا، تعبد اللہ، تم کیا کرو، اللہ کی بات کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکات دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج الحج، حج کرو، ثم قال، پھر کہا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے راستوں اور دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفی الخطیۃ، اور صدقہ کیا کرتا ہے، خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، کما یطفی الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ بھی اس طرح خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل، آدمی کی نماز، فی جوف اللیل، رات کو اٹھ کر، ثم، پھر یہ بھی یعنی اس کے بھلائی کا ہے اور اس کے درجات بلند۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ سجدہ کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی پہلوئیں آرام گاہوں سے الگ ہوتی ہیں، حتی بلغ، یہاں آپ علیہ السلام یہ عملون تک پہنچے، ثم قال، پھر آپ علیہ السلام، الا ادلک، کیا میں تمہیں براس الامر و عمودی و ضرورت سنابی، کیا میں اسلام کی ابتدا، اسلام کی بنیاد، اس کی جو ہے وہ ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت، میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال، فرمایا، رأس الامر الاسلام، ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ جو اسلام کی کیا ہے، امر، یعنی یہ اس کی بنیاد ہے، وہ عمود اسلام کے جو ہے وہ ستون کے الصلاۃ، نماز ہے، وہ ضرورت، اس کی چوٹی کیا ہے، سلام، اس کی چوٹی جہاد ہے، اسلام کی چوٹی کیا ہے، جہاد ہے۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام، الا اخبرک بما لا کی ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان چیزوں، تمام چیزوں کی ایک بھلائی نہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا نبی اللہ، اللہ کے نبی۔ فاخذ بلسانی، آپ علیہ السلام اپنی زبان پکڑی، فقال، فرمایا، کف علیک ھذا، اسے روک کے رکھ، اس زبان کو روک کے رکھ۔ فقلت، میں نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہمیں مواخذہ ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا، ثقلتک امک، تیری ماں تجھے کھوئے، یا معاذ، اے معاذ، حال یکب الناس فی النار علی وجہہم، کیا تمہیں نہیں پتا کہ آدمی اپنے چہروں کے بل، او علی منافقہم، اور اپنے ہڈیوں کے دم، ٹھیک ہے، یہ جہنم میں گریں گے، آدمی اپنے چہروں کے بل ہے جہنم میں گریں گے، کس وجہ سے؟ اللہ حصائد السنتہم، یہ زبان کی کاٹ کی وجہ سے، بولتے رہتے ہیں، چرچر کرتے رہتے ہیں، انہیں نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو اس زبان کی چلاکی اور زبان کی وجہ سے یہ لوگ اوندھے جہنم میں کیا ہوں گے، گریں گے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اس کو یاد رکھو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے بالخصوص زبان کو کیا کرنا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے، وعن ابی امامہ، ابو امامہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، وآتا للہ، اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اللہ کے لیے منع کر لیا، اللہ کی یعنی کہ اللہ کی خاطر، فقد استکمل ایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی طرح اگلی بھی اسی طرح بات ہے۔ وعن ابی ذر، ابو ذر سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے حسد، بغض کرنا۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، المسلم، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ والمؤمن، مومن میں وہ ہے، من امنہ الناس،
لوگ اسے عمل میں ہوں علی دمائہم، اس کے خون، اور اموالہم، اپنے مالوں کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں کا مال بھی اس سے بچتا ہوا ہو اور ان کا خون بھی، یعنی کہ یہ شریف آدمی ہو۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح، والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ، مجاہد وہ جو اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں لے آئے، والمہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے من ہجر خطایا والذنوب، جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، انس روایت قال کہتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جب بھی ہمیں خطاب فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لا، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے وعدے کی پاسداری بھی کرنی ہے، امانت بھی رکھنی ہے، کوئی اگر کوئی چیز ہمیں دے رکھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم نے اس کی امانت داری کے ساتھ ہم نے اس کو لوٹانا ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے کا مطلب کہ اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک ان چیزوں کو ہم نے پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا تو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غسل سے متعلق پہلے کیا ہے غسل، اچھا غسل کا بیان قرآن پاک میں بھی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی ہو جائیں، وہ بھی کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک تم جان لو، ما تقول، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور جب جنبی ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، الا عابر سبیل، ہاں مسافر ہو، ہاں کب، حتیٰ تغتسلوا، یہ کہ غسل کرو، ٹھیک ہے نا، تو غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھنی۔ اور اس میں یہ ہے کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ اس وقت ہے جب نشہ حلال تھا، تو بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے پھر نماز کا وضو کرتے، اور آگے روایت میں آگے پہلے آپ استنجا فرماتے پھر نماز کا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کو جڑوں کی تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ ڈالتے، پھر پورے جسم کو آپ علیہ السلام دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غسل میں کتنے فرض ہیں؟ زین ہے، زین تھا تھوڑی، ہاں جی زین، جی عباسی صاحب غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں، کون کون سے؟ کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا تاکہ کچی ہڈی تک جائے، اور جسم میں پورا پانی ڈالنا تاکہ جسم میں کوئی حصہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے۔ ہاں کلی کرنا، اچھی طرح غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم کو دھونا کہ بال کے برابر بھی کوئی چیز خالی نہ رہے غسل کی طرح۔ باقی مستحبات ہیں کہ پہلے بندہ استنجا کرے پھر وضو کرے، سارا کچھ کرنا ہے۔ تو اگلی حدیث میں انہی کتابوں میں یعنی بخاری مسلم میں ابن عباس ہے کہ ام المؤمن حضرت میمونہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر 3 ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کے لیے تولیہ دیا تو آپ علیہ السلام نے اسے نہیں لیا بلکہ اسی طرح آپ تشریف لے گئے۔ یہ بھی ایک یہاں استنجا کا ذکر بھی آ گیا، اور اس میں یہ کہ آپ نے وضو فرمایا اور پاؤں نہیں دھویا، اینڈ پہ پاؤں دھوئے، اس لیے کہ زمین کچی تھی، کچی زمین تھی تو پہلے وضو پاؤں دھو لیتے، تو پھر نہاتے ہوئے پھر چھینٹے نیچے پڑتے، پھر پاؤں پر وہ مٹی پڑ جاتی، پھر دھونے ہوتے تو پانی ڈبل جو ہے نا استعمال ہو جاتا۔ پانی کی بچت کے لیے آپ نے اینڈ پہ پاؤں دھو لیے۔ تو اب چونکہ ہمارے یہاں واش روم پکے ہیں تو ہم پہلے پورا وضو کر لیں اور بعد میں نہا لیں، تبھی ٹھیک ہے۔ اگر وضو نہیں بھی کیا، اچھی طرح غرارہ کیا اور ناک میں پانی ڈالا اور پورے جسم کو دھو لیا، بس غسل آپ کا ہو گیا۔ اور ویسے ہی اگر آپ نے ڈبکی لگا لی، فیروز صاحب نے باہر ٹیوب ویل چل رہا تھا اور گیا ڈبکی لگائی فیروز نے، تو منہ تھوڑا کھلا ہے تو بس پانی منہ میں چلا گیا اور ناک میں چلا گیا، پورا جسم دھل گیا، تو آپ کا غسل ہو گیا۔ جی غزالی موسیٰ یہ تولیے سے اپنے جسم کو صاف کرنا، پونجنا، یہ کیا نام ہے، جائز ہے؟
یہ اس سے بھی متفق جائز سے بھی بھی ہے، جائز ہے، اور روایات میں کہ آپ علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، بس یہ کہ کرنا بھی لازمی نہیں اور نہ کرنا بھی لازمی نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. جی اگلی حدیث میں اسی طرح کے انصار کی اور آپ وسلم سے حیض سے بارے میں بتایا، پوچھا آپ علیہ السلام سے، پھر یہ آگے بھی اسی طرح ہی ہے. اور حدیث نمبر 6 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، 3 بار یہ اپنے فرمایا، یعنی سر کے سارے بال میں نے منڈا لیے تاکہ کوئی چیز سکھ نہ رہ سکے. تو یہ آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی نے آپ اپنے سر پر کوئی بال نہیں رکھتے تھے، بالکل آپ کے سر ٹرینڈ کروا لیتے تھے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو باقی جو احادیث ہیں آپ نے پڑھ لینی اور مشکات المصابیح میں یہ احادیث ریپیٹ ہوں گی. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آگے جو حدیثیں ہیں تقریباً کوئی 22 حدیثیں ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو غسل کے مسائل یہاں سے کل انشاءاللہ ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، نحو میر. ٹھیک ہے جی، افعال ناقصہ کتنے ہیں جی فیروز؟ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 17. 17. ان کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب. اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، افعال مقاربہ کتنے ہیں غزالی؟ 4 ہیں. سارے کون سے ہیں؟ یہ عصا، قادا، کربا، اوشک کا. افعال مد و ضم کتنے ہیں اسد؟ جی 4 ہیں. افعال مد، جی ہاں جی 4 ہیں. کون سے ہیں؟ نعمہ، بیسا، حبذا. حبذا. ٹھیک ہے، تو ان کا عمل کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا ان کا عمل؟ کوئی مرد مومن؟ یہ کل پڑھا تھا نا آپ نے. افعال مد نظم 4 ہے، نعم، بیس، حبذا، سا. ان میں سے نعم اور حبذا مدح کے لیے اور بیس اور ضم کے لیے آتے ہیں. ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں یا مخصوص بالضم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، افعال مد و ضم کے فاعل کے لیے شرط یہ کہ یا تو معرف بلام ہو، جیسے نعم الرجل زید، کتنا اچھا آدمی کون؟ زید. ٹھیک ہے، تو الرجل یا معرف باللام کی طرف مضاف ہے، نعم الرجل زید. اچھا، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم صاحب القوم زید. یا فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو جو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ لائی گئی، جیسے نعم رجل زید. اس میں نعم کا فاعل ہوا ہے اور ضمیر جو اس میں پوشیدہ ہے، اور رجل اس کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ ہوا ضمیر. اچھا حبذا زید، جس میں حب فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے. اسی طرح بیسر رجل زید، سا الرجل زید، سا فعل ضم ہے، الرجل اس کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے. اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور اس کا ایک مخصوص بالمدح ہوتا ہے. تو آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ افعال مد و ضم 4 ہیں، نعمہ، بیسا، حبذا، سا. ان کا ایک فاعل ہوتا ہے جو بالخصوص خاص طور پر معرف باللام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک اور اس کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، جیسے نعم الرجل زید، یا مخصوص بالضم کہتے ہیں جیسے سا الرجل زید. افعال تعجب کتنے ہیں رفیق صاحب؟ رفیق صاحب اتنا لیٹ جی کیوں کر رہے؟ جی جی افعال تعجب کتنے ہیں؟ افعال تعجب، یہ افعال تعجب کے 2 صیغے ہوتے ہیں. کون سے؟ ما افعلہ، ما احسن زیدن. افعلو افعل بھی، ما احسن زیدن. یہ ما افعلو تو اس کی مثال ہوگی نا، ما احسن زیدن. جی جی،
मैं अफालू जैसे अहसना ज़ैदन, ज़ैद कितना अच्छा है, ठीक है। ये कितना हसीन है। ये असल में था आयुष अय्युशैइन अहसन ज़ैदन। जी। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। जी हुजूर, वो थोड़ा नेट प्रॉब्लम है इधर, इस वजह से ज्वाइन रीजॉइन कर। अच्छा अच्छा। ये हुजूर वो फेले ताजुब 3 नहीं है, वो जो गर्दान हम पढ़ते हैं सरफे कबीर, वो जो सरफे सगीर है वो हाँ, जो फाउलत, लंबी। फाउलत भी कहते हैं ना उसको। जी जी जी, मा अफअलहु अफइल बिही फाउला या फाउलत। वो सरफ है ना, ये नाहव है। जी 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 हुजूर। हाँ, ये नाहव है। अफइल भी जैसे अहसन बे ज़ैदिन, इसमें अहसन सीगा अमर है और खबर की माना में है, ठीक है। असली बात ये कि अहसन ज़ैदन, ज़ैद इन सार जा हुस्न, सार ज़ैदन जा हुस्न, ठीक है। ज़ैद हुस्न वाला हो गया, ताजुब है ना, ये क्या है? जी हाँ, ताजुब। ताजुब है, ठीक है। तो अभी आपने सबक नंबर 17, 16, 15, 14, ठीक है, ये 4 सबक कल आपने सुनाने हैं। जी हुजूर। कल आगे मैं सबक नहीं देना कि 4 सबक इनको आपने याद रखना है, ठीक हो गया। 14, 15, 16 और 17 आगे फिर एक नई बहस शुरू हो रही है अस्माए आमला की, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आपने इन 4 असबाब को अच्छी तरह से आप देख के आए, ठीक हो गया। जी हुजूर। हाँ, तो 4 कौन से हैं सबक? पहला क्या है? अफअल नाक़सा, ये आपने सारे याद करके आने 17 के 17। इनका अमल भी कोई मुश्किल नहीं, आपने याद किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम दे देंगे। अफ़ाल मुकारबा कितने, इनका अमल भी याद करके आना है। अफ़ाल मदज़म कितने, इनके मामूल भी याद करना है। और अफ़ाल ताज्जुब। जी जी ईसा गजाली आपको याद हो जाएंगे चारों ये? जी याद हो जाएंगे, अगर हो सके तो इसको लिख के ना एक याद हो अपना जाएंगे। रजिस्टर में लिख के ना उसकी पिक अपने इसमें भेजनी है अपने ग्रुप में। इनका खुलासा सारे दोस्त, असद साहब मेरी बात समझ आ रही है? इसका खुलासा, ठीक है ना, चलिए मैं कुछ कि अफ़ाल मुकारबा 4 है, उनका जो खास खास अमल वो लिख के ना 2 लाइनों में, ठीक है। इसी तरह अफ़ाल ताजुब 1-2 लाइन में, तो इसी तरह जो है ना वो अफ़अल नाक़सा वो सारे लिख के ना एंड पे, तो वो 3-4 लाइनें बनेगी, ठीक है। कान सारा दल्ला बात असी, ये सारे लिख के फिर नीचे अमल लिखे आगे अपने इसम को रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं, उसकी एक मिसाल नीचे लिख ली। ये सारा एक पेज में आ जाएगा। ये आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको आपके नक्श हो जाएगा जहन में, जी ठीक हो गया जी। कुर्बान साहब कितने सबक मैंने बताए? जी किबला उस्ताद गिरामी अपना 14 से लेके 17 तक। हाँ 17 तक, ठीक है। शाम को रात को टाइम निकालना है सोने से जी, पहले या उठ के, तो ये टाइम जरूर निकालें। ये जी, बहुत जी, अच्छा काम है, आपको मौका मिला है सीखने का, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, ठीक है जी। आमीन तो ये आमीन चीजें आमीन जरूर किबला आप उस्ताद गिरामी इसको आमीन। टाइम निकालें, इसमें सुस्ती जी ना करें ठीक हो कभी, गया हैं रफीक साहब, टाइम जरूर निकालें इसमें, ठीक हो जज़ाकल्लाह गया। खैर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, अब हम पहले इंशाल्लाह अरबिया पढ़ के ना फिर उसके बाद सर्फ को टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अरबी मेरे ख्याल में कल आपने गर्दानी सुन अपना उर्दू से अरबी किया है, ऐसा ही है? सबक पढ़ा था कि कल है कल हमने 28वें सबक की जो अरबी वाली मशक़ें वो की थी, और जो उर्दू की है ना वो रहती थी। मेरे अच्छा, कलम उर्दू का रंग हरा है। हाँ, ये जो है क्या है कि काफ़ी फेरोज भाई ने भी लिख कर भेजा रहा, उसमें उसकी कुछ गलतियाँ थी वो मैंने दुरुस्त की थी, और मेरे ख्याल में बाकी किसी भाई ने जो है ना क्या है कि ये भेज नहीं थी जो है ना ये अरबी बना कर। सबसे पहले क्लास में हमारे असद भाई आते हैं, अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। तो असद भाई ने लिख के भेजी थी? नहीं फेरोज भाई ने। फिरोज भाई, माइक आपके पीछे आवाज आ रही है मौलाना साहब। अच्छा फिरोज भाई, आप ना अपनी लिखाई को जरा बेहतर बनाए मजीद, जी उस्ताद, वो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह। तो असद भाई आप भी थोड़ा सा बैठे जॉब में बैठे चलते फिरते ना, इसको जरा टाइम दें, हैं? जी तो हाँ, कोशिश करें कि अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, इसको करेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है,
اردو سے عربی میں نے کی تھی، عربی سے اردو نہیں کی تھی، اور اردو سے عربی میں نے بھیجی تھی، یہ وہی تھی. اردو سے عربی کی ہے آپ نے؟ جی وہ میں نے بھیجی تھی، وہ عمران بھائی نے ایک دو غلطیاں نکالی تھی، وہ میں نے چلے کی. پڑھیں. میرے قلم کا رنگ ہرا ہے. لون قلمی ہاں اخضر، شاباش شاباش، بالکل بڑے آسان ہے. جی آگے. تمہارا قلم نیلا ہے. ہمارا قلم نیلا ہے، قلم کا نیلا ہے، نیلا ہے. ارزقو، قلم کا ارزقو، جی ٹھیک ہے. ازرق. ازرق ہو. ازرقو. جی اس کی کافی سفید ہے. ہاں. کراست ہوں، سفید ہے. ابیض، اب یہ بالکل ٹھیک. جی فیروز صاحب آگے. بیدا. فیروز صاحب بلیک بورڈ کالا. الصبورۃ سوداء. نہیں، رفیق صاحب نے صحیح رفیق صاحب نے صحیح بات جواب دیا. کیا کراست ہو بیدا. بیدا. پیدا، اس کی وجہ کیا بنی اسد صاحب؟ جی وہ مونس ہے نا اس کی. مونس ہے. جی ٹھیک. بلیک بورڈ کالا ہے. جی جی الصبورۃ سوداء. سودا، شاباش. ہاں جی. سعید کی بلی کا رنگ کیسا ہے؟ ما لون حتۃ سعید. ٹھیک. سعید آگے. کی بلی مٹیالے رنگ کی ہے. قطۃ سعید غبراء. شاباش، بالکل بہت بہترین. جی عباسی صاحب. یہ عباسی صاحب سعید قطعۃ سعید غبراء للون. للون رنگ کی ہے نا. جی. آگے لون آپ نے نہیں پڑھا. لون کا لفظ نہیں پڑھا. جی یہ بکری. استاد عمران صاحب نے منع کیا. لون ہے نا. سعید کی بیلی مٹیالے رنگ کی ہے. لون نہیں لون لون پڑھا تھا استاد میں. رنگ ہوگا. ہے. ٹھیک ہے. لون ہاں جی. غبراء ہوگا استاد. ہاں جی. صحیح. صحیح ہو گیا. یہ بکری جت کو. ہاں جی. چت کبری ہے. هذا شاة باللقاء. آزا یا حاضی؟ آج ہی. هذه شاة. جی ہاں. هذه شاة باللقاء. طوطا چت سبز کبری کیا؟ رنگ کا ہے. چت کبری کا معنی کیا ہے؟ یہ چت کبری جو ہے نا، یہ اس کا جی بس. باللقاء. بلقا. باللقاء. ہاں. طوطا سبز رنگ کا. طوطا سبز رنگ کا ہے. لون البغبغاء اخضر. یہ ٹھیک ہے. گائے کالی ہے. هذه بقرة سوداء. سودا. ٹھیک ہے. ہاں جی. وہ بیل پیلا ہے. ذالک حمر اصفر. میری کاپی کا رنگ سرخ ہے. لون ہاں کراثتی احمر. نہیں، کراثتی ہے نا. ہاں جی کراثتی احمر. ہمرا نہیں آئے گا. جی احمر. کراثتی ہمراہ. ہمراہ آئے لون گا. کراثتی ہمراہ ہو. صحیح ہے جی. چلو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں، اور مزید اس کو محنت کریں تو آگے سبق انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اللہ خیر فرمائے. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29واں سبق. میرے خیال میں اپنا وہ عمرے پر گئے ہمیں لگتا ہے. اپنا کیا نام ہے ادھر، یہ کدھر ہے، کیا نام ہے ان کا؟ گیلانی صاحب. گیلانی صاحب نظر نہیں آ رہے. چلے اچھا. اسبوع ہفتہ. میرے خیال میں چلے گا. ہاں جی. ہاں گیلانی صاحب میرے خیال میں ان کا عمرے کا پروگرام تھا. عمرے سے ہو کے پاکستان میرے خیال میں سفر شروع کر دیا، اندازہ لگ رہا ہے. نہیں، وہ پاکستان آئیں گے گرمیوں میں. وہ پہلے عمرہ کریں گے. عمرہ مکہ مدینہ پاکستان پھر کا ارادہ ہے پاکستان. ان کا. پھر ہاں جی پھر کل کہہ رہے تھے کہ عمرہ بھی کروں گا انشاءاللہ، اور پھر پاکستان ایسے کچھ ٹور ہے ان اچھا کا. چلے. اسبوع ہفتہ. اللہ تعالیٰ. الجمعۃ جمعہ. السبت سنیچر، یعنی سنیچر ہفتہ. ٹھیک ہے. الاحد اتوار. الاثنین پیر. یہ تو آپ کو آتے ہوں گے نا عباسی صاحب. جی مجھے آتے ہیں الحمدللہ. الثلاثاء منگل. الاربعاء بدھ. الخمیس جمعرات. خمیس سندھی میں بھی خمیس ہوتا ہے نا اچھا. روز. جی استاد. الخمیس. یہ خمیس خمیس سندھی میں خمیس جمعرات. بولتے ہیں. ہاں جی. خمیس بولتے ہیں، اور ویسے بدھ اربع کو ہم اربا بولتے ہیں.
وہ عربی میں بھی ارباب بولتے ہیں. امس کا گزشتہ کل، غدن آئندہ کل، بعد غدن پرسوں، قبل امس پرسوں گزشتہ، ایون کون سا، متا کب. ٹھیک. فی الاسبوع ہفتے میں 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. الیوم الاول پہلا دن هو الجمعہ، جمعے کا دن ہے. اور پہلا دن جمعے کا دن ہوتا ہے، ہفتے کا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو سوموار عید جمعہ کا لکھا ہوا ہمارے یہاں سوار ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہمارا سوار ہوتا ہے تو ادھر ہمارے یہاں یہ سوار ہوتا ہے پہلے کا. جیسا کہ یہاں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے نا، اس حساب سے لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. والیوم الثانی دوسرا ہوا السبت، وہ ہفتے کا دن ہے. والیوم الثالث تیسرا ہو الاحد، وہ جی کیا ہے، اتوار ہے. والیوم الرابع الاثنین، اور چوتھا دن جو ہے وہ ہے پیر کا دن ہے. ٹھیک ہے. پیر کو کیا کیا بولتے ہیں؟ پیر ہی بولتے ہیں، کچھ اور بھی بولتے ہیں. سموار بھی بولتے ہیں نا سوموار اردو میں، سموار. سوموار. والیوم الخامس پانچواں ہوا الثلاثاء منگل ہے. والیوم السادس ہوا الاربع، اور چھٹا دن کو ہے اربع بدھ ہے. والیوم السابع اور ساتواں دن ہوا الخمیس جمعرات ہے. الجمعہ تو عید المومنین، جمعہ مومنوں کی عید ہے. ٹھیک ہے. الجمعہ تو مبتدا، عید مضاف، المومن مضاف الیہ، مضاف الیہ میں خبر. بس اس طرح کہتے ہیں ترکیب. جمعہ مومنون کی عید ہے. الجمعہ تو یوم العطلۃ للمومن، جمعہ چھٹی کا دن ہے مومنوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہمارے لیے کون سا دن ہو گیا؟ اتوار کا دن. ٹھیک ہے. پاکستان والے مومن جمعے کو چھٹی نہیں کرتے. آج کیا، اب کیا کہیں گے؟ الاحد یوم العطلۃ للمومنین. الاحد، بالکل الاحد ہو گیا جی. اور کس کا السبت بھی ہوتا ہے؟ السبت والاحد یوم العطلۃ للمومنین. ہفتہ اتوار ہے کوئی چھٹی کرنے والا بھائی؟ یہاں جمعہ سبت ہے، جمعہ ہفتہ ہے یہاں پہ. آپ کیا جمعہ ہفتہ ہے؟ ہاں جمعہ ہفتہ ہے یہاں پہ. اتوار کو کوئی چھٹی نہیں؟ نہیں اتوار کو نہیں یہاں پہ، یہاں جمعہ ہفتہ بس. اچھا 2 دن چھٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی. ولد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یوم الاثنین، پیر کے دن. یہ ٹھیک ہے. دن ہے. امسی کان یوم السبت، امس یعنی کل، کام یوم سبت، گزشتہ کل، ہفتے کا دن تھا. ہفتے کا دن تھا. ٹھیک ہے. غدن یوم الاحد، یہ کیا ہے؟ ویسے ام سے کانا یوم الاربع. ہاں. غدن آئندہ کل کون سا دن ہوگا؟ یہ اتوار ہوگا. کل ہفتہ تھا نا، پر اتوار ہوگا. قبل امس پرسوں گزشتہ، ہاں یوم گزشتہ پرسوں. ہاں. وہ بعد غدن یوم کون یوم الثلاثاء، اور پرسوں یعنی کہ آئندہ وہ کون سا دن ہوگا جی؟ منگل کا دن ہوگا. خیر. ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ھذا یوم الاربع، یہ بدھ کا دن ہے. ایومن کان امس، گزشتہ کون سا تھا؟ کان یوم الاحد، اتوار تھی کیونکہ آج پیر کا دن ہے نا. ایوم یوم الغدا، ٹھیک ہے. غدا یعنی کل، آئندہ کل کون سا دن ہوگا؟ غدن یوم الثلاثاء، منگل ہوگا. زید یذهب الی مدرسۃ، زید مدرسے کی طرف جاتا ہے. کل یوم، ہر دن. الا یوم الجمعہ، جمعے کے دن جس کو چھٹی ہوتی ہے. انا اذهب الی کراچی، میں کراچی جاتا ہوں. یوم السبت، ہفتے کے دن. والدی، میرے والد صاحب، یرجو لوٹیں گے، من ملتان، ملتان سے، یوم الاربعاء، بدھ کے دن. اتنا ہی ہو گیا، ختم ہو گیا. آگے جی آگے تمرین. ہاں تمرین آگے آگے. تمرین ہے. اس کو یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے. عربی سے اردو تو بالکل آسان ہے، اردو سے عربی تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بھائی، یہ سب نے سنا دیا تھا عمران صاحب؟ صرف میرے خیال میں سب نے سنا دی تھی. ایک زین رہتا ہے غالباً. یہ سب نے سنا دی تھی، زین بھائی بعد میں آئے ہیں. ہاں زین بھائی. امر کی یاد کی گردان، جی حضور. یہ سنا ہے. کون سے مسجد؟ امر سنائیں گے. ادربا، مصدر یہی لے لوں، درب. جو نا ایک عمران صاحب کوئی جو دوسرا والا ہے نا امر، وہ بھیجیں. یہ صحیح نہیں ہے. نہیں مطلب یہ ہے کہ کون سے والا؟
लियद्रिब लियद्रिबा लियद्रिब लियद्रिबा लियद्रिबु लितद्रिब लितद्रिबा लियद्रिबन इद्रिब इद्रिबा इद्रिबु इद्रिब इद्रिबा इद्रिबन, ये वो वाला। वो आगे आकर जो ना वो गायब की जो ना आगे, चूंकि ज़मीर गायब के आगे अमर गायब के गर्दानें आ रही हैं, इससे आगे अमर इसमें थोड़ा गायब की सा ना गर्दानें। मुश्किल है बच्चों के लिए, नए के लिए नहीं। इद्रिब फिर इद्रिबन आ जाता है, आप फिर इसको थोड़ा आगे करें ना, इसको थोड़ा आगे करें तो वो आ जाएंगे वो, आप इसको थोड़ा आगे करें। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में सारा आ जाए। एक ही लाइन में सारा, तो फिर ये मैं लिख कर PDF बनाकर फिर मैं भेज देता हूँ इनको। नहीं, कोई बुक होगी ना जिसमें PDF बना हुआ होगा, वो भेजें। चलो मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, वो भेजें, इनके लिए ना वो आसान हो जाएगा। ये टोटे टोटे ना दिमाग खराब करेंगे। हाँ चलो मैं कोशिश करता हूँ। मैं कल अमर तो नहीं इनको का समझ जो में है ना, नहीं आ रही थी बात, तो थोड़ी कम आ रही थी। ये नून शकीला खफीफ को रहने दें, ये एंड पे वैसे थोड़ा सा समझा देंगे। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी जी, अपना क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। जी जी, सुनाए फिर मैं समझाता हूँ बात। जी सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लियादरिब ज़ैन। लियादरिब लियादरिब लियादरिबा लियादरिबू लितादरिब लितादरिबा लियादरिबना इदरिब इदरिबा इदरिबू इदरिबी इदरिबा इदरिबना लिआदरिबन्ना लिनादरिबन्ना। लियादरिब लिनादरिब, बस ना, और जी शकीला लियादरिब लिआदरिब लिनादरिब। लियुदरब लियुदरबा जी लियुदरब लियुदरबा लियुदरबू लितुदरब लितुदरबा लियुदरबना लितुदरब लितुदरबा लितुदरबू लितुदरबी लितुदरबा लितुदरबना लिउदरब लिनुदरब। ये मजहूल में लिउदरब। सीगा जी दूसरा ही रहेगा। जी जी, अब मैं ये भाइयों जो को बताऊं। असद साहब ये देखें, ये अमर बनता है मुजारे से। अमर किससे बनता है अब्बासी साहब? मुजारे से जी। मुजारे से। ये देखें ना, यदरिबु यदरिबान यदरिबून, यहाँ से अमर बनेगा। ठीक हो गया। जी अमर जी में ये होगा कि अमर में, अच्छा, अमर में जो है ना दो पार्टियां हो जाती हैं। अमर की कितनी पार्टियां हो जाती हैं? दो पार्टियां, एक हुक्म करने वाली, एक हाजिर दो रहने वाली। पार्टियां हो जाती हैं अमर में। एक गायब पार्टी होती है, एक हाजिर पार्टी होती है। ऑर्डर करने वाली है क्या नाम है? अच्छा, इधर आप यहाँ बहुत ज्यादा होता है रफीक भाई, 8 ज्यादा होता है। तो ये जो अमर मारूफ है ना, अमर एक होता है अमर मारूफ, एक होता है अमर मजहूल। ठीक है जी। ठीक है। अमर मजहूल बिल्कुल आसान है। जो अमर मारूफ है उसकी दो पार्टियां हैं, एक पार्टी गायब की और एक पार्टी हाजिर की है। ठीक है। तो जो गायब वाली पार्टी, उसमें लाम शुरू में आ जाएगा और आखिर साकिन हो जाएगा। ठीक है। जो हाजिर की पार्टी है उसका फिर मैं आपको समझाऊंगा। मतलब यूं कहेंगे, यादरिबू से बन जाएगा लियादरिब। क्या बन जाएगा? लियादरिब। शुरू में लाम अमर आएगा मकसूर और आखिर साकिन कर देगा लियादरिब। और जहाँ नून आएगा नून गिरा देगा, वो जिस तरह लम का अमल करता है ना, ठीक है ना, साकिन कर देगा आखिर को और आखिर में नून गिरा देता है, ये भी ऐसे करेगा। लियादरिब लियदरिबा लियदरिबू लियादरिब लियदरिबा लियादरिबना। ठीक है। 6 सीखे ये, और 2 एंड वाले लियादरिब लिनादरिब, इनका एक ही तरीकेकार है। कुर्बान साहब समझ आ रही है? जी कुर्बान किबला साहब उस्ताद गिरामी समझ रहे हैं जी। जाग दे हो? कुर्बान भाई सोए जी हुए हैं आजकल। जागे रहो। कुर्बान भाई बहुत कम अच्छा, होते जा रहे हैं। जी जी थके जी हो जी साहब, सारा दिन अपना बेचारे किबला काम करके थक जाते हैं। दुआ फरमाओ भाई, इंशाल्लाह अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, कोशिश 6 कर रहे हैं सीखे। इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। जैन अपना माइक म्यूट करे, जैन साहब माइक म्यूट कर ले जैन। अच्छा साहब समझ आ रही है मैं जो बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि जो अमर अमर हाजिर होता है, अमर मारूफ होता है और एक अमर मजहूल होता है। क्या होता है? ठीक हो, मारूफ होता एक अमर हाँ, एक अमर मारूफ होता है, एक अमर मजहूल होता है। ठीक है। जो तो अमर मारूफ में फिर वही 14 सीखे होंगे ना, गायब के, हाजिर के और मुतकल्लिम के। जो अमर मारूफ होता है ना, उसमें जो गायब के सीगे हैं और मुतकल्लिम के सीगे हैं, गायब के 6 सीगे, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के और 2 मुतकल्लिम के। ये 8 सीगों के शुरू में लाम लाएंगे, लाम मकसूर आखिर को साकिन कर देंगे बस।
ٹھیک ہو گیا. سمجھ اور جہاں نون ہوگی وہ نون گر جائے گی اور نون جمع مونس کی رہے گی. تو کیا ہوگا؟ یدریبو سے ہو جائے گا لیدریب لیدریبا لیدریبو لتدریب لتدریبا لیدرب لادرب لنادرب. اتنا آسان. ٹھیک ہو گیا. جو حاضر ہے ہاں لیدرب لیدریبا لیدریبو نون گر جائے گا. ٹھیک ہو. یعنی جس طرح لم آپ نے پڑھا ہے نا، لم عمل کیا کرتا ہے کہ آخر کو ساکن کرتا ہے، جہاں نون ہوتی ہے وہ گرا دیتا ہے. لم عمل یہی کرتا ہے، اپنے پیچھے پڑھا ہے نا. جی جی سمجھ آ گئی اس کی، سمجھا ہاں دیا آپ نے. اسی طرح لام امر بھی جب شروع میں آئے گا نا وہ بھی ایسا ہی کرے گا، آخر کو ساکن کر دے گا جو واحد کا سیگا ہے. جی ٹھیک ہے. جو نون گرا دے. 5 سیگے نا، جس طرح وہ 5 سیگے ہوتے ہیں نا، یدریبو تدریبو تدریب ادر ندریبو، اسی طرح جس طرح لم عمل کرتا ہے نا کہ 5 سیگوں میں آخر کو ساکن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اگر انہیں اعرابی گراتا ہے، کوئی 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرتا، وہ بھی ایسا ہی ہے. لام امر اس کو کہتے ہیں لام امر. تو یہ کیا گیا؟ لیدرب لیدربا لیدربو لتدرب لتدرب لیدرب لادرب لنادرب. اب 6 سیگے بیچ والے حاضر والے رہ گئے، اس میں اس کا قانون تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حاضر جو امر حاضر ہے مضارع حاضر سے بنتا ہے، اور امر غائب مضارع غائب سے بنتا ہے. غائب اور متکلم کے شروع میں لام امر لگا دو، آخر کو ساکن کر دو، تو یہ کام چل جاتا ہے. اور نون ہو تو اس کو گرا دو. جو حاضر ہوتا ہے نا، تو امر حاضر وہ مضارع حاضر سے بنتا ہے. مثلا تدریبو. جی جی مولانا صاحب. میں نے نا وہ تقریباً ان کے بنانے کا جو قاعدہ ہے نا، جو مکمل قاعدے ہیں وہ میں نے گروپ میں سینڈ کر دیے ہیں. بھائی مزید اس کو ٹھیک دیکھ لیں، آپ ان کو سمجھائیں، پھر مزید وہ دیکھ لیں گے وہاں پر. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو پوری اس طرح وہ بھی سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا تدریبو سے اب ہم کیا بنائیں گے؟ ادریب. تدریب سے کیا بنائیں گے؟ ادریب بنیں گے. اب ادریب ادریبا ادریبو ادریبی ادریبا ادریبنا، یہ امر ہو جائے گا. آگے آپ نے دیکھے نا کہاں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں پہلا ادریب ادریبا ادریبو ادریبی ادریبا ادریبنا، یہ آگے نا 6 سیگے. ٹھیک ہے. یہ تدریبو سے بنے ہیں، تدریبو تدریبان تدریبون تدریبین تدریبان تدریبنا، یہ 6 سیگے مضارع حاضر سے بنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ کس طرح؟ ادریب تدریبو سے بنتا ہے اس طرح کہ تا کو گرا دیا. تا کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. اب آگے دعاد ساکن ہے. تدریب تھا نا، دعاد ساکن تھا. اب ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی تو ہم اس کو شروع میں حمزہ لے آئیں گے. یہ امر حاضر کی بات ہو رہی ہے، غائب میں نہیں. غائب میں صرف لام شروع میں لاؤ، آخر کو ساکن کر دو. امر جو حاضر ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع حاضر سے بنتا ہے. تا کو گرا دو. تدریبو سے تا گر گئی، دعال ساکن ہے، تو اب ساکن سے ابتدا نہیں ہوگی تو پھر حمزہ لے آتے شروع میں. ٹھیک ہو گیا. اب حمزہ کو حرکت دینی، وہ کون سی حرکت دینی؟ اب یہ حرکت دیں گی کہ جو آخر سے پہلے والا ہے نا، سیکنڈ لاسٹ جو راہ ہے، اس پہ اگر زبر یا زیر ہوگی تو حمزہ کو زیر دے دیں گے. زبر یا زیر ہوگی تو حمزہ کیا کر دیں گے؟ زیر دیں گے. اور آخر کو ساکن کر دیں گے. تدریبو سے کیا بن جائے گا؟ ادرب. تا گرا دی، اس کے بعد ساکن سے ابتدا مشکل ہے تو حمزہ لے آئے. حمزہ کو حرکت کون سی دیں گے؟ حمزہ کو حرکت دیں گے سیکنڈ لاسٹ والا جو کلمہ ہے نا، آخر سے پہلے والا. تدریبو، ری را پر زیر ہے یا را پر زبر آ جائے گی تو حمزہ کو زیر دے دیں گے. جیسے تسمعو، تا گرا دیا، شروع میں حمزہ لے آئے اور حمزہ کو کسر دیں گے کیونکہ معو عین سے پھر میم آ رہی، میم پر زبر ہے، تو سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ کو زیر دے دیں گے. تو ہو جائے گا تدریبو سے ادرب، تسمعو سے اسمع. ادرب سے ایک بن گیا، پھر اسی سے سارے بنائیں گے. ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا. ادرب واحد، ادربا تسنیہ، ادرب جمع، ادرب واحد مؤنث، ادربا تسنیہ مؤنث، ادرب جمع مؤنث. سمجھ آ گئی؟ جی حضرت انشاءاللہ. ہاں. تو یہ جب وہ گردان وہ پوری آ جائے گی نا، پھر اور مزید آسان ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتے نا، وہ معروف اور مجہول وہ ایک ہی لائن میں آتی ہے. انہوں نے تھوڑا سا نا مشکل میں ڈال دیا انہوں نے، تو وہ جلدی بھی آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے. وہ کیا ہوگا؟ وہ پوری جس طرح مضارع کی گردان ہے نا، یدربو یدربان یدربون، اسی طرح پوری ہوگی. معروف بھی اور آپ نے کیا کرنی، مجہول بھی. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ امر ایسے بنتا ہے کہ جو امر غائب مضارع غائب سے بنتا ہے، امر حاضر مضارع حاضر سے بنتا ہے. امر غائب مضارع غائب سے اس طرح بنے گا کہ جو شروع میں لام امر لگا دو، آخر کو ساکن کر دو، اگر نون اعرابی ہوتی اس کو گرا دو.
یدریبو سے لیدریب ہو جائے گا. اور امر حاضر مضارع حاضر سے بنتا ہے، تا علامت مضارع گرا دو، پھر حمزہ لے آؤ. ٹھیک ہے، حمزہ کو کسرہ حمزہ کو حرکت وہ دیں گے جو سیکنڈ لاسٹ والے پر اگر زبر زیر ہے تو کسرہ دیں گے، اگر سیکنڈ لاسٹ والے پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دیں گے. مثلا تنصرو کیا ہے، تنصرو سے امر بنائیں گے، تا کو گرا دیا، اب نون ساکن ہے، اب حمزہ لے آئیں گے تنصرو، سواد پر پیش ہے، را اینڈ پہ اور اس سے پہلے سواد اس پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دیں گے، انصرو ہو جائے گا، اور اینڈ کو ساکن کر دیں گے، انصر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، انصر. پھر آگے مزید وضاحت یہ ہوگی کہ اگر آخر میں حرف علت ہے، واو ہے، یا ہے، وہ گر جائے گا. اور یہ بھی مزید تفصیل آ جائے گی کہ اگر ہم علامت مضارع تا کو گراتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسا حرف ہے جو ساکن نہیں ہے، تو پھر حمزہ کی ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے آتا نا تائیدو. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہ تا گرا دیا، پھر آگے عید ہو جائے گا، عید آخر ساکن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، عید. یہ انشاءاللہ وضاحت آپ کو گروپ میں مل جائے گی. اور مزید یہ تو ابھی پہلی کتاب ہے نا، اگلی کتابوں میں اس کی وضاحت آ جائے گی. یہ تو ہو گیا معروف کا. مجہول کیا، کچھ بھی نہیں. مجہول میں صرف آخر کو ساکن کری جانا ہے اور جانون ہے گرا جانا بس. لیدرب لیدربا لیدربو، لتدرب لتدرب لیدربنا، لتدرب لتدربا لتدربو، لتدربی لتدربا لتدرب ادرب لندرب. مجہول میں وہی مضارع والا، صرف جس طرح میدربو پڑھتے تھے مضارع میں، اسی طرح یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور صرف شروع میں لام امر مکسور لے آئیں گے، جسے پڑھتے تھے لام یدرب پڑھتے تھے نا، لام یدرب لام یدربا لام یدرب، جس طرح آپ نے پڑھا نا اسی طرح لی یدرب پڑھیں گے آپ. لی یدرب لی یدربا لی یدربو، لتدرب لتدربا لی یدرب. جی عباسی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ. یعنی جو امر کو جو غائب ہے نا، سوری امر مجہول ہے نا، جی امر اسی طرح ہوگا جیسے آپ نے مضارع مجہول پڑھتے ہیں، اور بالخصوص جس طرح لم پڑھتے ہیں، نفی بلم پڑھتے ہیں نا، لم یدرب لم یدربا، ایسے ہی جی ہوگا امر مجہول. صرف شروع میں لم کی بجائے لی لائیں گے، لام زر لی، لم کی بجائے لی. ہاں لی یدرب پڑھتے، لم یدرب پڑھتے نا، اب یہاں کہیں گے لی یدرب لی یدربا لی یدرب لتدرب لتدربا لی یدرب. بس لم کی جگہ لی لے آئیں گے شروع میں، باقی وہی ساری گردان ہوگی. ٹھیک انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں لام امر. ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ کے سامنے وہ پیج آ جائے گا تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی رہے گی. آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ. تو آپ کو پیج سینڈ کر دیں گے مولانا عمران صاحب. تو آپ نے امر حاضر، امر معروف اور امر مجہول، یہ دونوں گردانیں کل آپ نے کمپلیٹ کر دیں. اور پچھلی ہیں ان کو آپ ضرور دہراتے رہیں. ٹھیک ہے نا، جب آپ پچھلی کو بار بار دہراتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، تو پھر وہ اگلی جو ہے نا وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اگر آپ کو اچھی طرح مضارع یاد ہے تو پھر امر بھی یاد ہو جائے گا. اگر آپ کو اچھی طرح مضارع یاد ہے تو اسی طرح نفی بلن اور نفی بلم بھی یاد ہو جائے گا. یہ ساری آپ نے پیچھے سے ڈیلی ضرور اس کو آپ نے دہرانا ہے پیچھے. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک انشاءاللہ. چلے، رب رکھا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام